السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ اسی طرح اور جتنے بھی ایکٹیو لوگ ہیں یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ان کو پروموٹ کر رہا ہے یا کہ یہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، یا بس ویسے اسلام کے خلاف بات کرنی ہے، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے؟ تو اس بارے میں اگر آپ وضاحت کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کے بارے میں میری اسیسمنٹ بحیثیت ایک امنگ ادر تھنگس میں لائف کوچ ہوں، تو لوگوں کی باڈی لینگویجز کو پڑھنا، نفسیات کو سمجھنا، ایون کلچرل لیول پہ، تو میں اس بیس پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ قطعی طور پہ غلط ہو سکتی ہے، آپ کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنے توقع سے زیادہ شہرت پا لی کہ زندگی میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اب ان سے وہ مینج نہیں ہو رہی ہے، اور خود کو انہوں نے اسٹریٹجی کے اعتبار سے ایسی جگہ بند کر لیا ہے کہ علماء کی مخالفت میں انہوں نے اپنا کیریئر بلڈ کیا، اب وہ علماء کے ساتھ کھڑے ہو نہیں سکتے، اور ہر چیز میں اختلاف کریں گے تو آپ ایکسپوز ہوتے رہیں گے، کیونکہ علماء کیا مطلب کہ معاذ اللہ کو کفار ہیں، لیکن جب آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ڈبیٹ ہو تو بھئی آپ مسلمان علماء کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، مبارک ثانی کی بات آئے گی تو بھی آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، سیکولرز کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ علماء، ایون عام پاکستانی، وہ کہ پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے، تو چونکہ اس کوز کو لیڈ کرنے والا طبقہ علماء کا ہی ہوگا جب بھی ہوگا، تو آپ اس کے اپوزٹ کہہ کے کھڑے کا اعتراض مطلب سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، کس نے کہا وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے؟ تو انجینئر صاحب کا جو معاملہ ہے نا کہ لمیٹڈ نالج اور انٹلیکچوئل ایکسپوجر اتنا نہیں، اور ان کے ادارے میں ان کو کوئی نہ کہنے والا بھی نہیں، ان کو ٹھیک درست کرنے والا بھی نہیں۔ اب یہ میرا اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایلیبریٹ ٹو مچ، زیادہ میں نہیں کرنا چاہتا، بٹ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، یہ آپ نے یہ 16 دونے بتی والی بات سنی تھی آپ نے، کہ کیا مقابلہ ہے آپ کا؟ وہ انجینئر ہیں اور انہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ کوئی لینئر پروگریشن نہیں ہوتی ہے کہ F16 کے بعد پھر F17 زیادہ طاقتور ہوگا، F18 سے زیادہ طاقتور ہوگا فلاں، اور F35 تو بندہ پوچھ لے کہ F26 F24 F25 ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یا کوئی بندہ پوچھ لے کہ جناب F22 ان مینی آسپیکٹس F35 سے زیادہ بہتر ہے، پتہ نہیں ہے نا، ان کو نالج نہیں ہے۔ ابھی بلکہ کل کی بات ہے، ایک ویڈیو مجھے بھیجا گیا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میتھمیٹکس کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میتھمیٹکس واقعی میں تو کہتا ہوں کہ فطرت کی شاعری جو ہے وہ ریاضی کی زبان میں ہے، لیکن جو ان کی اگزامپل ہے وہ لمیٹڈ نالج کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو نیپچون ہے یہ میتھمیٹیکلی انفر کیا گیا تھا، یعنی کسی آبزرویشن میں نہیں تھا، یہ کسی بھی سائنسی آلے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے پاس کا جو سیارہ ہے اس کی جو آربٹ ہے اس کے اندر ایک انکنسسٹنسی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی اور میس موجود ہے جو اس کی گریوٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو میتھمیٹیکلی آپ دیکھ لیں کتنی زبردست چیز ہے، اس سے بڑی آپ کو اور کیا ایگزامپل مل سکتی ہے میتھس کی بیوٹی کی، کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن انہوں نے میتھمیٹیکلی بتا دیا کہ یہاں پہ ہوگا، اور پھر وہ وہیں پہ نکلا۔ اور ٹھیک ہے، پاپولر انٹرنیٹ لیول کی چیز ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ دیں، اور یہ بات ایسے غلط بھی نہیں ہے، لیکن اگر انہیں اس چیز کی اسٹڈی ہو تو انہیں یہ پتہ ہو کہ جن سائنسدانوں نے یہ میتھمیٹیکل دو تھے، ایک فرانس کا اور ایک UK کا علیحدہ، ان دونوں نے ٹائٹس باؤڈ میتھمیٹیکل ماڈل یوز کیا تھا جو سرے سے ہے ہی غلط، اس کی کیلکولیشن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ جب انہوں نے آبزرو کیا تو نیپچون وہاں پہ تھا، 1 in a billion چانس، پیور لک۔ اگر کچھ سال پہلے کچھ سال بعد آبزرویشن کی جاتی تو کوئی نظر نہیں آنا تھا وہاں پہ، کیونکہ میتھس سارا غلط تھا۔ تو بات وہ میتھس کے حق میں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ایگزامپل ہے چونکہ وہ ایک سرفس لیول نالج ہے تو پھر اس طرح کی غلطیاں، تو وہ ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ وہ کسی کے سننے والے ہیں۔ میں نے جب ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو میرے ساتھ کھڑے مین واز لٹرلی شاؤٹنگ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اتنے پاس کھڑے ہو کے اتنی اونچی آواز میں بولنے کا حق صرف میرے والد صاحب کو ہے۔ But he doesn't understand۔ رہی بات غامدی صاحب کی، غامدی صاحب with a lot of respect، ان کے ماننے والوں سے معذرت،
لیکن آپ غامدی صاحب کی ہسٹری پڑھیں تو غامدی صاحب نے فکری بازار میں ہر چورن بیچنے کی کوشش کی ہے، ہر چورن بیچنے کی کوشش کی ہے. یہ اسلامی انقلاب والے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، غامدی صاحب تو اسلامی انقلاب نئے طریقے سے کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو اتفاق کی بات ہے. جب 9/11 ہوا اس وقت مشرف صاحب کو ایسے بندے چاہیے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ انٹلیکچوئل مارکیٹ کے اندر یہ دکان، یہ سودا ٹھیک بکنے والا، وہ اس پہ پکے ہوگی. یہ اپنی ساری چیزوں کے خلاف ہیں. تو وہ ایک الفاظ بیچنے والے صاحب ہیں، نہ ہی وہ عالم دین ہیں. فرینکلی میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں کلیم بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نہ وہ دین کی گہرائی کو سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کام چل گیا، اس زمانے میں چلنا تھا چل گیا، اب ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام سر میرا ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی کہ اس پارلیمنٹ کے اندر دو پارلیمنٹری حلف اٹھاتے ہیں تو وہ اسلامی شریعت کا حلف اٹھاتے ہیں جی جی، کہ اس کا نافذ کرنے کا. اس کو نافذ کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں. تو پھر ایک پارلیمنٹیرین اگر اسلامی شریعت کا مذاق بنائے اور اس کے قوانین کا مذاق بنائے اور سرعام ایک مرتبہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ غلطی سے کیا ہو گیا، بار بار کبھی کسی بات کا کبھی کسی بات کا کبھی کسی قانون کا مذاق بنائے، اور یہ اکیلے اسلامی شریعت کے قانون کا مذاق بنانا نہیں ہے بلکہ یہ حلف اٹھانے کا مذاق بنانا بھی ہے، تو اس کے خلاف کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے؟ میرے پتہ میں نہیں ہے، ہونا چاہیے. اخلاقی طور پہ تو ان کو پہلے خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے. ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنی پارٹی لائن سے اگر آگے پیچھے ہوں تو پارٹی ان کو نکال دیتی ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی لائن تو اسے بہت زیادہ بڑی ہے. تو پھر ہمارے حلف جو اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی؟ ان کے نزدیک نہیں. یعنی ویسے ہی پارلیمنٹ کے نزدیک سر اپنے حلف سے یہ اگر گویا کہ یہ حلف کا مذاق اڑا رہے ہیں نا جی، حلف کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا تو بہت بھرپور طریقے سے ہمارے پاس قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ، اگر آپ اتفاق ہی نہیں کرتے اس ڈاکومنٹ سے تو آپ اس کے بینیفیشری کیوں ہیں؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیر. باقی اس سے زیادہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کو یہ ٹکٹس وغیرہ دیتے ہیں تو ایک بیسک منیمم اسلامک کورس جس میں کچھ طہارت کے مسائل، کچھ تھوڑی بہت تجوید ہو جائے، کچھ یہ کم سے کم یہ ان کو کر دیں. I'm very sure ان کو نہیں پتا ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ادروائز یہ کیسے مذاق ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اور آپ اسی کے خلاف جا رہی ہیں. That just makes no sense. Thank you. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈیموکریسی کی جگہ آپ ڈکٹیٹرشپ کو وہ کر رہے ہیں، لاگو کرنے کا کہہ رہے ہیں. ایسا کیوں لگا آپ کو؟ کیونکہ جب ہارڈ اسٹیٹ ہوگی تو لازمی بات ہے کہ عوام کی یعنی جو اسپیچ آف رائٹس ہوتے ہیں تو مرجو ہوں گے. کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا؟ یہ بھی میں ان کے لیبرل کی طرف سے ایک اشکال کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو آپ تو اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. لبرل سے پوچھیں نا وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں. وائی؟ دنیا میں بہت سی ہارڈ اسٹیٹس ہیں. انفیکٹ اسٹیٹ ہوتی ہی ہارڈ ہے، سافٹ اسٹیٹ سوائے ایک لفظی ایک شاخسانے کی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ ایکسکلوسیوٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس کے بارڈرز میں ایکسکلوژن ہوتی ہے، اس کے کلچر کے اندر ایکسکلوژن ہوتی ہے، اس کے قوانین کے اندر ایکسکلوژن ہوتی ہے. وہ اس کو ہارڈ بناتے ہیں. اب مثال کے طور پہ انہی لبرلز کا میں کئی دفعہ اگزامپل میں نے دی ہے. نوم چومسکی امریکہ کے نیشنل نیریٹو کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، لیکن نوم چومسکی کو امریکہ کے مین سٹریم میڈیا میں کوئی اجازت بھی نہیں ہے بات کرنے کی، نہیں کرنے دیتے. جارج گیلوے برطانیہ کے نیشنل نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اس کو بی بی سی میں پرائم ٹائم میں پروگرام نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہارڈ سٹیٹس ہیں. وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. دے آر دا ہارڈ سٹیٹس. ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی آواز بند کر دیتے ہیں. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کا قانون سختی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں تو آج آئس کریم اور چاکلیٹ بیچنے کے اشتہار میں ہمارے گھروں کی بیٹیاں ان کو نچایا جا رہا ہے. اسلام کے خلاف ہے. ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں تھے تو ہمارے بینکوں میں سود آیا.
ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں تھے تو وہ لوگ جن کو بنیادی طہارت کے مسائل نہیں آتے وہ ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب آوازوں کو بند کرنا نہیں ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو آئینی قانونی ریکوائرمنٹ ہے پابندی سے آپ اس کو نافذ کرتے ہیں. یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے. دنیا میں کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے جو ہارڈ نہ ہو. یہ بڑے بڑے یہ جتنی میں جو آگے میں نے اگزامپل دی کہ یہاں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ایسی باتیں. امریکہ میں جا کے اپنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف کرے نا بات. یہ امریکہ میں کوئی پولیٹیشین امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر کے دیکھ لے, لگ پتہ جائے گا. وہاں پہ تو فلم نیشنل نیریٹو کے خلاف نہیں بننے دیتے وہ. اگر آزادیاں ہیں تو مجھے بتائیں نا کتنے ملک ہیں ویسٹ کے اندر جہاں پہ مین کیمپ پڑھائی جا سکتی ہے جو ہٹلر کی کتاب تھی. ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کس ملک میں ویسٹ میں آپ جا کے ہولوکوسٹ کو کہیں کہ وہ ہاں ڈینائی کرتے ہیں. پورے یورپ میں اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں کہ تم نے ہولوکوسٹ کو نہ کیے کہ نہیں ہوا. نہیں سر, ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہی ہارڈ ہے. یہ ہمارے ملک میں کہ جو جتنا زیادہ ریاست مخالف بیانیہ رکھتا ہے اس کو اتنا بڑا ٹی وی پروگرام ملا ہوا ہے, جو جتنا بڑا سیکولر ہے وہ اتنی بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں ہارڈ اس لیے ہونا چاہیے کہ جو جج بیٹھا ہے اس کو اسلامی شریعت کا سینس ہو, پتہ ہو اسے وہ ہے کیا. ہمارے بیوروکریٹ کو پتہ ہو. کل رات سر, اب وقت ہمارے پاس کم ہے, میں جلدی سے آپ کو ایک بات کہہ کے نا, کل رات میں بات بیان کر رہا تھا, آگے بھی میں نے کئی دفعہ کی. بڑی کلاس کی پاکستان کی ایک بیوروکریٹک فیملی, بہت بڑا نام, میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ. میں ان کے گھر بیٹھا, بڑا اچھا ان سے تعلق بھی. نماز کا وقت ہوا, میں نے جائے نماز مانگی, صاحب خانہ نے مجھے جائے نماز دی اور کمرے سے باہر نکل کے میں اللہ اکبر یہاں تک پہنچا تو ان کا ملازم دوڑتا ہوا کہتا ہے صاحب قبلہ رخ ادھر نہیں ہے, ادھر ہے. یہ بیوروکریٹس ہیں جو پاکستان کی مشینری کو رن کر رہے ہیں, جن کے گھروں میں جائے نماز ہے لیکن قبلہ کس طرف ہے یہ نہیں پتہ. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں وہ لوگ جائیں جن کو اسلامک پولیٹکس کا پتہ ہے, اسلامک بیوروکریسی کا پتہ ہے, جن کو سیر لاء کا پتہ ہے, جن کو مطلب بیسک چیزیں ہیں نا, اکانومی کا پتہ ہے. اس لیے سر ہماری اسٹیٹ ہارڈ ہونی چاہیے. اسلامی پاکستان کے علاوہ کوئی پاکستان نہیں ہے, نن واٹس ایور, تصور ہی نہیں ہے. سیکولر کی اگر اچھا لگتا نا تو انڈیا کے اندر ہی سیکولر رہ سکتے تھے ہم. پہلے دن سے ایک ہی بات تھی جب سے کنسیپشن ہوئی اس آئیڈیا کی کہ ایک اسلامی ملک بنے گا تو وہ ہارڈ اسٹیٹ سے ہی بن سکتا ہے. یہ جو ہو رہا ہے اس سے نہیں. چونکہ ہمارا لبرلزم کے متعلق یہ بات چل رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر جو نوجوان ہیں اسکول کالج کے اندر, تو ان کے اندر جو الحاد اور لبرلزم جو پھیل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین بیداری ہے یا دینی معلومات کی کمی ہے یا خواہشات, نفس پرستی یا کچھ اور؟ کہ ہمارا خاموش رہنا سر. یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کو, دینی اداروں کو سسٹم بلڈنگ کے اندر جانا چاہیے. نہیں جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. تو میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. آج اگر میڈیا ریگولیٹر دین پسند لوگ ہوں تو ہمارے ڈراموں میں یہ حرام کاری جو دکھائی جا رہی ہے چلے گی. اگر پاکستان کی ایکڈیمیا کو ریگولیٹ کرنے والے دین پسند لوگ ہوں تو ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو حرام کاری ہو رہی ہے چل رہی ہے. لیکن جب ہر طرف آپ لبرل سیکولر سے بھرے ہوئے ادارے دیکھیں گے تو ان کے لیے کیا, ان کے تو گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے, ان کی یونیورسٹیز میں بھی ان کے خیال میں ایسا ہی چلتا ہے. انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے زندگی میں وہی. تو یہ ہمارے کچھ نہ کرنے کی ہمیں سزا مل رہی ہے. یہ سر ہم نے اس پہ, میں اس کو کن الفاظ میں کہوں کہ یہ شاید بات اثر کرے. ہمارے دینی ادارے نے بیوروکریٹس پیدا کرنے ہیں, جج پیدا کرنے ہیں, ہم نے سیچوریٹ کرنا ہے بیوروکریسی سے, تبھی جا کے بات بنے گی. ادروائز ہم ایسے ہی کھڑے ہو کے سوال پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے. آپ وجہ ہیں جناب, میں وجہ ہوں. نہیں, یہ آپ کا درد بہت قابل دید ہے اور اچھا ہے, اور ہم ہر ایک کو یہ درد اگر نصیب ہو جائے تو کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ان فیلڈ میں جانا چاہیے اسکول, یونیورسٹی, کالج کے اندر. لیکن چونکہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ غیر مسلم یا دوسرے تیسرے لوگوں کی نہیں, ایک مسلمان گھرانے کے شخص کی بات کر رہے ہیں, ایک مسلمان سر نوجوان. انڈوکٹرینیشن کی بات ہے نا, قطع کلامی کی معذرت. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بچہ ہے, بچی ہے, وہ
ماں باپ کے ساتھ 8 9 سال 10 سال کی عمر میں وہ ڈرامے وغیرہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں. ڈراموں میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک نارمل ان کے ذہن میں ایک ماحول بن رہا ہے کہ یہ نارمل ہی ہے یار. پھر انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے, ہر طرح کی ویب سائٹس بھی اویلیبل ہیں, وہ وہاں پہ بھی جا رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں اب ان پٹ کیا آ رہا ہے. ہمارے گلی میں محلے میں آج بھی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ وہاں پہ کھلے عام حرام کاری نہیں کر سکتے. یہ یونیورسٹی کیا دیتی ہے, ایک محفوظ ماحول دیتی ہے کہ اس ان پٹ کا آؤٹ پٹ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں, کیونکہ اس کو بھی ریگولیٹ کوئی نہیں کر رہا. یہ میری بات سنیے گا سر, کہ وہاں پہ بچے کیوں, جب بچوں کو آپ نے شروع سے پہلے دن سے آپ نے ایک ہی چیز پہ لگایا ہوا ہے, تو توقع کیوں ہماری ڈفرینٹ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روایت پسند لوگ انٹرنیٹ کی ریگولیشن میں ہوں, میڈیا کی ریگولیشن میں ہوں, ایکڈیمیا کی ریگولیشن میں ہوں, تو آپ بچوں کو وہ محفوظ ماحول دے دیں گے, بچوں کو وہ صاف ستھرا ماحول دے دیں گے کہ وہ اس طرح سے انڈوکٹرینیشن ہوگی نہیں. یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں لٹرلی جانوروں کے آگے, وہ ان کو سینگ مار رہے ہیں, ان کو لاتیں مار رہے ہیں, برا حال, بچہ ہمارا زخمی ہے تو کہتے ہیں یار اس بچے کو خیال کرنا چاہیے, اس کو ماحول کس نے دینا ہے بھائی. بچے کو ہم غلط نہیں کہیں گے سر, میں پاکستان میں یہ رحمت سمجھتا ہوں اللہ عز و جل کی کہ اتنے بڑے لیول پہ حرام کاری پاکستان میں عام کرنے کی جو کوشش کی گئی, اور ہمارے بہت سے بچے بہکے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اتنی بڑی تعداد میں برقع پوش بچیاں بھی نہیں تھیں, دین پسند بچے بھی نہیں تھے. ہر یونیورسٹی کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں, سب مسجدوں میں بچے گئے ہوئے ہوتے ہیں, قرآن خوانی کی ہوتا ہے سر, یہ وہ اپنی جگہ, ہمیں اس کو بھی اسٹرینگتھن کرنا ہے. تو یہ بچے بہک گئے ہیں, وہ دین کے دشمن تو نہیں ہیں, مسئلہ یہ ان کو دیا کیا ہے ہم نے. اور ہر بات کا ایک ہی حل ہے, وی ہیو ٹو ٹیک دا سسٹم, کوئی اور آپشن نہیں ہے. 30 سال کا پلان, مدارس کا ایک اسپیسیفک بورڈ اسی چیز پہ, ڈیٹا اکٹھا کر کے کہ ہمیں کتنے ججز چاہیے, ہمیں کتنے سرکاری آفیسر چاہیے. 30 سال کا ایک پلان, بھلے یونیورسٹیز کے اندر وہ ہم کریں یا اپنے ادارے بنائیں. بیوروکریسی ہماری ایک جگہ سے نکلنی چاہیے, جوڈیشری ہماری ایک جگہ سے نکلنی چاہیے, پارلیمنٹیرین ہمیں پرسنٹیج پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے کتنے پارلیمنٹیرین ہیں اور کتنے پرسنٹ اس میں ایسے ہوں کہ جو وہاں پہ قانون سازی اچھی کرا سکتے ہیں. یہ مہذب طریقہ ہے, یہ جمہوری طریقہ ہے, یہ اخلاقی طریقہ ہے, یہ حق بھی ہے, یہ فرض بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر کرتے کچھ نہیں ہیں اور ایک دن غصہ آتا ہے تو ڈنڈا اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. سسٹم سے انگیج کرو جناب, یہ طریقہ کار ہے. السلام علیکم. وعلیکم میرا نام السلام. ذیشان ہے. میرا سوال جیسے بھائی نے پہلے سوال کر دیا ہے, لیکن اسی کو آگے لے کے جاؤں گا. جیسے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے پاکستان میں, ان کے حلف میں ہی یہ بات ہے. لیکن ایسی کون سی چیز ہے کہ اب دیکھا جائے جو اسمبلی کا ہمارا مطلب وہ ایوریج دیکھی جائے کہ شروع سے لے کے اب تک وہی لوگ دوبارہ سے دوبارہ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو اسٹیبلشمنٹ آگے لے کے آتی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, ان کے پاس ووٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ صرف سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں ایسی کیا کمی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو سنا, مجھے تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ اس طرح سے کن چیزوں کو مطلب آگے لے کے آنا چاہیے. لیکن پچھلے ہم کوئی 75 سے 78 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے, لیکن ہم لوگوں کو یہ بتا کیوں نہیں پائے کہ جن لوگوں کو ہم بار بار الیکٹ کر رہے ہیں اور حکومت میں لے کے آ رہے ہیں, وہ لوگ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے, نہ ہی شریعت کے نفاذ کے لیے کچھ. ویری امپورٹنٹ کویسچن, بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ برِ صغیر میں جو امت مسلمہ ہے یہ بہت عرصے سے ایک آئیڈیالوجیکل ڈویژن کا شکار ہوئی. اس کی اپنی وجوہات ہیں. 1857 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو 2 کیمپس بنے. آپ اس کو آسانی کے لیے کہہ رہے تزکیہ کیمپ اور اقامت دین کیمپ. میں اقامت دین کیمپ والا ہوں. مسئلہ یہ سارے تزکیہ کیمپ والے ہیں. ہاں جی, نہیں لیکن یہ بھی پڑھتے تو یہی ہے نا کہ اقامت دین تو فرض ہے. جیسے درس نظامی کیا اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے یہ ہمارے بہت سے سادے مسلمان ہوتے ہیں نا, وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کو سیکولرز بہت کیچ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں مولانا مودودی نے اقامت دین کا نظریہ دیا,
وہ بھائی مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہاں بہت اچھا کرے، انہوں نے اس کو ہم کو فائن ٹیون کیا، ساری باتیں ہیں، لیکن درس نظامی تو ان کی پیدائش سے پہلے کا پڑھایا جا رہا ہے نا. تو اقامت جو فریضہ اقامت دین ہے یہ تو ہماری بیس ہے. تو سیکولرز بھی اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ وہ دیکھو یار مودودی صاحب سے پہلے تو بندہ ہی نہیں تھا. وہ کس نے کہا ہے بندہ نہیں تھا بھائی؟ کیا علی بن ابی طالب نہیں تھے، عمر بن خطاب نہیں تھے؟ یہ کیا عجیب و غریب باتیں لے کے آ جاتے ہیں. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں فوکس کیا نا ہم نے اسلام کے حوالے سے سرٹن چیزوں پہ، ہم نے لوگوں کو تیار کیا، تو ہمیں آؤٹ پٹ اس کوشش سے زیادہ کا نہیں ملا. کہ مثال کے طور پہ ہم نے لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ کو عمرہ کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں سارا سال پاکستان سے جہاز جاتے رہتے ہیں. ہم نے کنونس کیا کہ آپ کو حج کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ حاجیوں کی تعداد میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے. ہم نے کنونس کیا کہ آپ کو تراویح پڑھنی چاہیے. فرض نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر یہ شوق ڈالا. بڑی بات ہے سارا دن آپ جب اللہ سے محبت کا اندازہ کریں کہ سارا دن گرمیوں کا روزہ رکھ کے شام میں پھر لوگ رات میں کھڑے ہیں عبادت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو کنونس کیا نا کہ اچھی بات ہے. اب ہم نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کے بجلی کے بل کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ نیچرل ریسورسز پہ پروفیٹیرنگ اسلام میں حرام ہے. یہ آئی پی پیز وغیرہ وغیرہ سب اسلامی سسٹم آئے گا تو ختم. اسلامک سسٹم میں آپ وہ چیز بیچ نہیں سکتے جو آپ کی ہے نہیں. فار دیٹ ریزن جو فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے یہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں وہ قرضہ دیا جا رہا ہے جو بینک کے سسٹم میں ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے، انٹرسٹ بڑھتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے. اسلامک سسٹم آئے گا، فل ریزرو بینکنگ ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو آخرت تک محدود نہیں کرنا، اس دنیا میں بتانا ہے کہ آپ کا پہلا فائدہ کیا ہے. اور صحابہ بھی جو جب اسلام کے دشمن پہلے تھے تو وہ سارے جنت کی محبت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے. یار سود ختم ہوئے گا، میرا کتنا فائدہ ہے اس میں. کہ ریشنل کیس رکھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. شادیوں کے معاملے میں جو کھلواڑ ہو رہا تھا، غلامی کے معاملے میں جو کھلواڑ انسانیت کے ساتھ ہو رہا تھا، تو شریعت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجے اور شریعت میں آپ کو زمینی فائدہ نہ دے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہم نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یہ جتنی سیاسی پارٹیاں پارلیمنٹ میں جاتی ہیں، یو ہیو ٹو کنٹنجنٹ، یو ہیو ٹو کنیکٹ یور ووٹ ود دی شریعہ، کہ آپ کی ججمنٹ اس بیس پہ ہونی چاہیے. ہم نے بائیفرکیشن کر لی ہے کہ گلی پکی کرانی ہے MNA، ابا جی فوت ہو گئے ہیں، جنازہ مولوی صاحب. دس bifurcation has to be eliminated. تو اسلام کا یہ کیس جیسے جہاں جہاں ہم نے لوگوں کو سمجھایا لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جس دن ہم نے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا، سوری آپ کا نام میں ذیشان، جس دن ہم نے لوگوں کو یہ سمجھانا، باقی بڑے سسٹم کی چھوڑ دیں، جس دن لوگوں کو ہم نے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ گناہ ثواب کوئی ڈسٹنٹ کانسیپٹ نہیں ہے، آپ کی ایوری ڈے لائف کا ہے. مثال کے طور پہ نو انٹری میں گاڑی چلانا گناہ ہے کہ آپ مخلوق کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں. نو پارکنگ میں گاڑی پارک کرنا گناہ ہے کہ آپ کسی انسان کی جان، کوئی ایمرجنسی ایگزٹ ہے جہاں سے کسی ہاسپٹل وغیرہ میں آپ جا سکتے ہیں، سو فورتھ، یہ گناہ ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں ڈرائیونگ بھی امپروو ہو جائے گی، لیکن ہم نے اس ایوری ڈے زندگی کی پریکٹس کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کیا. تو جب ڈرائیونگ کو نہیں کیا تو پولیٹکس کو کیوں کریں گے؟ فار دیٹ ریزن میرا جو ہے کہ ہمیں تزکیہ بالکل رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک میں اقامت دین نہ ہو اور آپ تزکیہ کر سکیں. اس کی ایک بڑی لاجیکل وجہ ہے، تزکیہ صرف اذکار سے نہیں ہوتا، تزکیہ غذا سے بھی ہوتا ہے. کوئی آدمی حرام کھا کے ساری رات عبادت کرتا رہے نہیں، اس کا، کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے وجود کا حصہ بنتا ہے، ڈائریکٹلی آپ کی بایولوجی، آپ کی اسپرچویلٹی پہ اثر کرتا ہے. اقامت دین ہوگی تو ملک سے سود ختم ہوگا. آپ تزکیہ کی ساری زندگی بات کرتے رہیں، اگر آپ کی اس اکانومی سے آپ کھا رہے ہیں جو سود کی بیس پہ کھڑی ہے، کبھی آپ تزکیہ کا وہ سٹیٹس نہیں پا سکتے جو آپ سمجھ رہے ہیں. فار دیٹ ریزن اقامت دین ہونا ضروری ہے. اور اقامت دین کس نے کرنی ہے؟ جو صاحبان تزکیہ ہیں، وہ کسی سیکولر نے نہیں کرنی ہے. تو یہ دو ڈفرنٹ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے. تزکیہ فار اقامت دین فار تزکیہ. تو یہ کانسیپٹ ہم نے سمجھانا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوالٹی پارلیمنٹیرینز کی ڈفرنٹ ہو جائے گی. تھینک یو سر.